إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ سجدہ پڑھیں گے۔ الف لام میم سجدہ۔ اس صورت میں 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صورتیں محبوب تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے، مثلا سورہ ملک ہے، آپ ہر روز سونے سے پہلے اس کو پڑھا کرتے تھے، اور کچھ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بھی اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں تھی، قرآنی وظائف میں یہ شامل ہے۔ ہمارا جو قرآنی وظائف کا ٹرانسلیشن کا کورس ہے، اس میں بھی یہ الگ سے ریکارڈ کی ہوئی ہے۔ ابھی جو ہے ہم تفسیر جو چل رہی ہے ہمارے پیچھے، ہم نے سورہ لقمان پڑھی، ابھی سورہ سجدہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ صورت انتہائی اہم ترین اس کے مضامین ہیں، یعنی کوئی ایسی باتیں ہیں نا اس میں جن کو ہر روز، یعنی ہر ہفتے کے بعد ہر جمعے ان کو رپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو دوبارہ ان مضامین کو دہرانے کی ضرورت ہے، دوبارہ سے ان چیزوں کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کریں آپ کے صورت کو زبانی یاد کر لیں۔ ہمارے پاس جو آن لائن بچے پڑھتے ہیں، ان میں بعض بچے جو ذہین ہوتے ہیں، جن کا شوق ہوتا ہے یاد کرنے کا، تو ہم انہیں سورہ سجدہ اور سورہ ملک، اسی طرح آخر کی جو لاسٹ پارے کی چھوٹی صورتیں ہیں وہ یاد کراتے ہیں زبانی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہیں یحییٰ USA سے، وہ یہ سورہ زبانی یاد کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ان کی سسٹر تھیں عائزہ، انہوں نے یہ سورہ زبانی یاد کی، یہ سورہ بھی یاد کی، سورہ ملک بھی یاد کی، اسی طرح سورہ کہف بھی انہوں نے یاد کی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ روزانہ 1 آیت، 2 آیتیں، 5 آیتیں، جتنا ہو سکتا ہے انسان کوشش کرے تو یاد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل چیز کوشش کی ہے، چاہے عمر زیادہ بھی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کوشش کریں تو ضرور جو ہے نا ہم یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ ملک کو بھی یاد کریں، اس سورت کو بھی زبانی یاد کریں اور پڑھنے کی روٹین بنائیں۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب، نازل کرنا اس کتاب کا، لا ریب فی، اس کتاب کے نازل کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ سب کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اس کو، بل هو الحق، بلکہ وہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ لتنذرا، کیوں نازل کیا اس کتاب کو، تاکہ آپ ڈرائیں قومن، ان لوگوں کو، ایسی قوم کو، ما آتاہم من نذیر، کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ سب ہدایت پا جائیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی 6 ایام، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو بھی پیدا کیا، فی 6 ایام، ان 6 دنوں میں، ثم استوی، پھر وہ مستوی ہوا، علی العرش، عرش پر، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہ، اس کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون، کیا پھر تم نہیں نصیحت حاصل کرتے۔ یدبر الامر، وہ تدبیریں کرتا ہے معاملات کی، من السماء، آسمانوں سے، الی الارض، زمین تک، ثم یعرج، پھر اوپر کو چڑھتے ہیں تمام معاملات، الیہ، اس کی طرف، فی یوم، اس دن میں، کان مقدارہ، کہ اس کی مقدار، الف سنۃ، 1000 سال ہے، مما، اس حساب سے، تعدون، جو تم سب شمار کرتے ہو۔ ذالک عالم الغیب، یہ وہی جاننے والا ہے غیب کو، والشہادہ، اور حاضر کو، العزیز، وہی غالب ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، الذی، وہ ذات، احسن، جس نے اچھے طریقے سے بنایا، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، وبدأ، اور اس نے ابتدا کی، خلق الانسان، انسان کی تخلیق کی، من طین، گارے سے،
مٹی کے گارے سے، تین اس مٹی کو کہتے ہیں جو گارا بن چکی ہو۔ ثم پھر جعل اس نے بنایا نسلہ اس کی نسل کو اس نے چلایا من سلالہ خلاصے سے من ماء مہین حقیر پانی کے، ثم سوا پھر اس نے درست کیا اس کے اعضاء کو، ونفخ اور اس نے پھر پھونکا فیہ اس میں انسان میں من روحی اپنی روح سے، وجعل اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے السمع کان والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑے ہیں تم میں شکر کرنے والے۔ وقالوا اور ان سب نے کہا اذا ضللنا کہ کیا جب ہم گم ہو جائیں گے فی الارض اس زمین میں، انا کیا بے شک ہم لفی خلق جدید واقعی نئی تخلیق میں پیدا کیے جائیں گے، کیا واقعی ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، بل ہم بلکہ وہ سب بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات کا کافرون سب انکار کرنے والے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجیے یتوفاکم وہ فوت کرے گا تمہیں ملک الموت موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم وہ فرشتہ جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، مختصر ہے، 11 آیتیں ہیں اس رکوع میں۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر جمعے صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ 3 رکوع 30 آیتیں ایک ہی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ تنزیل الکتاب نازل کرنا اس کتاب کا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ مشرکین مکہ بار بار یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، آپ خود بنا کے آتے ہیں، بلکہ پیچھے سورہ فرقان میں یہ اعتراض اس کا جواب اچھی طرح گزرا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کو نا ایک یہودی تھا عجمی، اس کے پاس تورات کا کچھ نہ کچھ علم تھا، یہ الزام لگاتے تھے کہ اس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے یہ کتاب، یہ آیتیں یہ قرآن اس نے سکھایا۔ یعنی ایک جگہ پر وہ ٹکے ہوئے نہیں تھے، کبھی کہتے خود سے گھڑی ہے، کبھی کہتے کسی نے سکھا دی ہے، کبھی کہتے یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے مسحور ہے، یعنی کبھی ساحر کہتے کبھی مسحور کہتے، کبھی کہتے یہ خود جادوگر ہے، کبھی کہتے کہ اس پر جادو چل گیا ہے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی کیا کہتے، کبھی کہتے۔ ان کا اپنا ذہن بھی ایک بات پہ ٹکا ہوا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا بار بار قرآن میں جواب دیا ہے کہ یہ قرآن کتاب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، نہ یہ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑی ہے، نہ ہی آپ کو کسی انسان نے سکھائی ہے، نہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لا ریب فی اس کتاب میں اس قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اور یہی چیز سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں کہ رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ دیکھیں بار بار آپ اللہ تعالیٰ نے بھی اس لیے یہ بار بار بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے، یہ ہم نے نازل کی ہے، ہم ہی نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی انا انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو۔ یعنی پروپیگنڈا جس قدر اونچے لیول کا تھا، جس قدر زور کا تھا، جتنا زیادہ جھوٹ کو بار بار بولا جائے نا وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی پروپیگنڈا اس قدر سخت تھا کہ کئی مسلمانوں کے ذہن میں بھی خلش پیدا ہونے لگتی کہ شاید ان کی بات سچی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم یقولون افترا، وہ سب کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے، یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے۔ بل هو الحق بلکہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ لتنذر کیوں نازل کیا ہے، اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں، قوما ان لوگوں کو، ما آتاہم من نذیر کہ ان کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ان کے پاس مشرکین مکہ کے پاس کوئی پیغمبر نہیں ہے، من قبل آپ سے پہلے، آپ سے پہلے کئی پیغمبر آئے ہیں، لیکن ڈائریکٹ مکہ میں مشرکین مکہ کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ کافی عرصے سے ابراہیم علیہ السلام آئے اور کافی دور گزر چکا تھا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ شکلیں بنا کے، تصویریں بنا کے، مورتیاں رکھ کے بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ اور ان سے پہلے جو پیغمبر آئے عاد
ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے، صالح علیہ السلام جو ہے وہ قوم صالح کی طرف آئے، اسی طرح باقی بھی جتنے پیغمبر آئے وہ دوسری قوموں کی طرف آئے، ڈائریکٹ ان کے پاس مشرکین مکہ کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ تو یہ کہا بھی کرتے تھے، پیچھے بھی یہ گزرا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر آتا نا، اہدا من احدى الامم لنکونن اہدا من احدى الامم، اگر ہمارے پاس پیغمبر آتا تو ہم زیادہ ہدایت والے ہو جاتے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی طرف آئے، اور یہود میں کافی پیغمبر آئے، یہودیوں میں جو بنی اسرائیل تھے ان میں ایک لمبی تعداد ہے پیغمبروں کی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی پیغمبر ان میں آئے ہیں۔ تو یہ ان کو دیکھتے، ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس کتابیں ہیں آسمانی، عیسائیوں کے پاس بھی کتاب ہے، یہودیوں کے پاس بھی کتاب ہے، اور ہمارے پاس نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی کتاب ہے۔ تو یہ کہتے، خواہش ظاہر کرتے کہ پیغمبر اگر ہمارے اندر آتا ہم تو مان لیتے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان کو پہچان بھی لیا انہوں نے، لیکن اس لیے نہیں مانا کیونکہ یہ سردار نہیں ہے، یہ بڑے نہیں، یا پھر ان کی جو دعوت ہے وہ ہماری سرداریاں چھڑاتی ہے، ان کی دعوت کو ماننے سے ہماری سرداریاں جاتی ہیں، جو ظلم پر سرداریاں قائم کی ہوئی ہیں ان سب سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی نہیں مانا انہوں نے۔ ام یقولون افتراہ، کیا کہا انہوں نے کہ اس قرآن کو گھاڑ لیا انہوں نے، بل هو الحق، اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ تو حق ہے، یہ سچ ہے، میں ربک، آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ڈرائیں ان کو، ما آتاہم من نذیر، کہ ان کے پاس ان لوگوں کو ڈرائیں کہ جن کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ سب ہدایت پائیں۔ اللہ الذی، اس رب کی طرف سے اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا یہاں پر، پھر کہ اللہ وہ ذات ہے۔ کس رب نے بھیجا یہ قرآن، یہ کس کا کلام ہے، کتنی پاورفل ذات کا کلام ہے۔ خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو بنایا، ایک آسمان نہیں 7 آسمان بنائے ہیں، تہ بتہ بنائے ہیں، ایک تم دیکھتے ہو، 7 دیکھے بھی نہیں۔ اللہ الذی، اس رب کی طرف، اس رب کی طرف سے ہے، اس رب کا کلام ہے، اس رب کا قرآن ہے یہ، خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، وما بینہما، اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور یہ فضا ہے، یہ سورج ہے، چاند ہے، ہوائیں ہیں، روشنی ہے، اور اس زمین پر رہنے والے کتنی لاکھوں مخلوقات ہیں، ان سب کو بنانے والی ذات وہ اللہ ہے۔ فی ستۃ ایام، ان سب کو کتنے دنوں میں بنایا؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں میں اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ ان 6 دنوں کی ڈیٹیل، پہلے دن کیا بنایا، دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر یہ ترتیب جو ہے یہ آگے سورہ حامیم سجدہ میں آئے گی۔ سورہ حامیم سجدہ میں ترتیب کے ساتھ بتایا ہے کہ پہلے کیا چیز بنائی، پھر کیا بنایا، پھر کیا بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ اللہ رب العالمین پوری طاقتوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کن کہیں، کن کہہ کر ساری جو چیز کہیں وہ بن جائے، اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف کن کہتے ہیں، فیکون، وہ بن جاتی ہے، کوئی دیر نہیں لگتی۔ اللہ اپنے ارادہ کن سے جو چیز چاہیں بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے کہ 7 دنوں میں بنایا، زمین و آسمان کو بناتے ہوئے 7 دن لگا دیے۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ یہ چیز سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، ہر چیز میں پلاننگ ہونی چاہیے، ترتیب ہونی چاہیے۔ وہ رب جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جس کا حکم یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو کن کہے، فیکون، وہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں بنایا زمین و آسمان کو، انسان کو سکھانے کے لیے کہ ہر چیز میں تحمل کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ العجلۃ من الشیطان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، ہر چیز میں تحمل ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کا دن، جس دن میں آج یہ سبق ریکارڈ کر رہا ہوں، آج 10 مئی کی تاریخ ہے، اور آج میں نے یہ سبق صبح کے بعد ریکارڈ کرنا تھا۔ اکثر جو ہے وہ میں سبق کی تفسیر کا صبح کے بعد ریکارڈ کرتا ہوں، لیکن صبح کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ 10 مئی صبح کے بعد پاکستانی فوج نے جو ہے انڈیا پر جوابی کارروائی کی تھی، آج کے دن جوابی کارروائی کی ہے، اور بڑا بہترین کر کے، بڑی صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، کئی لوگ جو ہے وہ
میرے پاس بھی کئی سوال آئے، ہمارے کئی اسٹوڈنٹ نے بھی پوچھا کہ انہوں نے اٹیک کر دیا، ہماری مسجدیں جو ہے نا وہ شہید کر دی، ہمارے سویلینز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، ہماری فوج جواب کیوں نہیں دے رہی؟ ٹھیک ہے نا، تو ہر چیز میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. تو اس وقت بھی صبر کا دامن، میں نے جنہوں نے بھی سوال کیا یہی بات کہی کہ ان کا کام ہے، انہوں نے سوچنا ہے، ہمیں اعتماد ہونا چاہیے اپنی فوج پر. ٹھیک ہے نا، لیکن جتنی دیر صبر کیا، جیسے کہتے ہیں نا جتنی دیر اتنی خیر، جتنی دیر کی، جتنا صبر اور تحمل کے ساتھ جواب دی اور منہ توڑ جواب دی ہے. اور آج صبح کے بعد خبریں دیکھ کے دل خوش ہو گیا ہے ہماری فوج نے، اور خصوصاً ہمارے جو چیف ہیں حافظ منیر صاحب، انہوں نے حافظ ہونے کا حق ادا کر دی ہے اور بھرپور جواب دی ہے. اور یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے ان کے عوام کو مارا ہے، یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ حملہ کیا گیا، اور یہ حملہ بھی ایک جوابی حملہ تھا، ہم نے پہل نہیں کی. اسلام کے جہاد کے جو اصول ہیں وہ یہی ہیں کہ پہل نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن تمہارے اوپر اگر جنگ مسلط کر دی جائے پھر بزدلی بھی نہیں دکھانی، پھر پیچھے بھی نہیں ہٹنا. قرآن بھی یہی کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کمزوری نہیں دکھانی، پیچھے نہیں ہونا، غلبہ تمہارا ہی ہوگا اگر تم مومن ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے واضح فتح دی، اگرچہ ابھی حالات چل رہے ہیں، پتہ نہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین بہتری کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری فوج کی مدد فرمائے. لیکن ایک صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جو انہوں نے جوابی کارروائی کی ہے، ان کی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا ہے، ان کے جو ڈپو تھے، ان کی جو سٹاک تھے اسلحے کے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور انہی جگہوں پر اٹیک کیا گیا ہے جن جگہوں سے وہ اڑ کر آئے تھے، اڑان بھر کے آئے تھے، ان کے میزائل آئے تھے. انہوں نے نشانہ کیا تھا ہماری مساجد کو، انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ مسجدیں لاوارث ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ہمیں یہ سبق ہے. جو آج بھی سوالات آئے تھے، کئی ہمارے اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ان حالات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد کا دامن تھامیں. یہ نہ کہیں، کئی لوگ جو ہے وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے. مسجدیں ساری اللہ کی ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اس انڈیا نے یہ نہیں دیکھا کہ مسجد کس لیے، اس نے کہا مسجد ہے. آج حافظ محمد سعید کی مسجد کو اٹیک کیا گیا ہے، یا مولانا مسعود اظہر صاحب کی مسجد کو، مسجد ہے نا، اللہ کا گھر ہے. کل کو ہماری مسجد کی باری بھی آ سکتی ہے. ہم ایک قوم بن جائیں، متحد بن جائیں، مسجدوں پر حملہ کرنے والے کے خلاف ڈٹ جائیں اور بھرپور جواب دیں. اور الحمدللہ ہماری فوج نے بھرپور جواب دیا ہے. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی فوج پر اعتماد رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں. پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے متحد ہو جائیں، اپنے اندر اتفاق پیدا کریں، اور کسی بھی غلط خبر کو افواہ بنا کر پھیلانا شروع نہ کر دیں. ٹھیک ہے نا، جس طرح کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب پتہ تھا انہیں مسجدیں خالی کرائی گئیں، پتہ تھا اٹیک ہونا ہے، تو پھر روک کیوں نہیں سکے؟ بھائی جس کا کام ہے اس نے کرنا ہے. اگر فضا میں راکٹ روک کے جاتے تو اس وقت معلوم نہیں آپ کو کتنے جو ہے وہ ہماری پروازیں، مسافر طیارے فضا میں تھے، ان کو کچھ ہو جاتا تو کتنے بندوں کی جانیں جا سکتی تھیں. ٹھیک ہے نا، جس کا کام ہے اسی نے کرنا ہے. ان پر اعتماد رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں. یہی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے. ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، جب غزوہ بدر ہو رہا تھا، کئی لوگ جو ہے منافقین مختلف قسم کی افواہیں پھیلاتے، تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ کسی بھی جنگ کے متعلق تمہارے پاس جب کوئی خبر آتی ہے، اس کو آگے پھیلانے سے بچو، گریز کرو، آگے نہ پھیلاؤ، بلکہ اس کو جو اولو الامر ہیں، جو بڑے ہیں، اس خبر کو ان کے پاس لے جاؤ. تو جنگ کے حالات میں ایسی افواہیں اور خبریں، اور خصوصاً وہ خبریں جو ہمارے ملک کی ساخت کو کمزور کرنے والی ہوں، ہماری افواج کو کمزور کرنے والی ہوں، یا ہماری عوام اور ہماری افواج کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے والی ہوں، ایسی خبریں پھیلانے سے گریز کریں، بچیں ان خبروں سے. ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کا حکم ہے. خصوصاً جنگ کے دوران ایسی خبریں مت پھیلائیں. چاہے آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. ٹھیک ہے نا، تو جو دشمن ہے ہمارا، وہ اس طرح کی وہ چاہتا ہے کہ ہمارے فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان اختلافات ہوں، اور عوام کا اعتماد اپنی فوج پر نہ ہو، اور اس میدان میں وہ ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے. ایک تو اتحاد پیدا کرنا ہے، اور جو ہے افواہیں پھیلانے سے بچنا ہے. اور تیسری چیز، خصوصاً آج ہماری ایک سسٹر ہیں، اسٹوڈنٹ پڑھتی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم خواتین کیا کریں اس جنگ کے ماحول میں، ہم خواتین کو کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ تو میری پیاری بہن، جتنی بھی میری بہنیں، میری مائیں بہنیں سننے والی ہیں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھیں،
فضول باہر نکلنے سے بچیں، اور گھر میں بیٹھ کر اپنی فوج کے لیے، اپنے مجاہدین کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلے ان کے لیے دعائیں کریں، ٹھیک ہے نا۔ کئی ماؤں کے بیٹے گئے ہوئے ہیں، اور یہ جذبہ جہاد، ایمانی جذبہ جو ہے یہ جہاد کراتا ہے۔ آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک پائلٹ وہ جانے سے پہلے، پرواز بھرنے سے پہلے ویڈیو پیغام دے رہا ہے اپنی امی کو، اور مجھے صحابہ کرام کا دور یاد آ گیا۔ صحابہ بھی جب جہاد پہ جاتے تھے اپنی ماؤں سے کہتے تھے، اماں جان میری شہادت پہ تم نے آنسو نہیں بہانے۔ آج اس پائلٹ کی ویڈیو دیکھی، وہ بھی کہہ رہا تھا، امی مسکرا کے کہہ رہا تھا، میں جا رہا ہوں، اگر میں شہید ہو کے آؤں، میں کفن میں لپٹا ہوں آؤں، میرے جنازے پہ جب آنا تو رونا نہیں ہے، مسکراتے ہوئے آنا ہے۔ اور یہ جذبے جہاد، یہ جذبے جو ہیں یہ جو ہے فتح دلاتے ہیں، ورنہ اسلحہ ان کے پاس زیادہ ہے، فوج ان کے پاس زیادہ ہے، لیکن آج دنیا نے دیکھا کہ جب ہمارے پائلٹ اڑے ایمانی جذبے کے ساتھ، اللہ نے ان کو جو سرخرو کی ہے، وہ غازی بن کے لوٹے ہیں، اپنے مشن سے کامیاب ہو کے لوٹے ہیں۔ اور ان کے پائلٹ جب ہماری حدود میں آتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، آج بھی پکڑے گئے ہیں۔ تو یہ جذبہ ایمان پیدا کریں، اور یہ ایمانی جذبہ صرف ان کا کام نہیں آتا، گھر میں مسلح پہ بیٹھنے والی ماؤں کا جذبہ ایمان بھی کام آئے گا۔ میری خصوصی وہ بہن جس نے آج سوال کیا ہے نا، آج گھروں میں بیٹھیں، مسلح بچھائیں۔ جب ہمارے بھائی وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اس ملک کے خلاف جو ہندو ہے، جو ہے بتوں کی پوجا کرنے والا، جو شرک کا گڑھ ہے، اور جس نے ہماری مسجدوں کو گرا دیا ہے، اس کے خلاف جب جہاد کے لیے نکلیں، آپ مسلح بچھا کر، مسلح پہ بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور مجھے یاد ہے، اب میں نے سبق ریکارڈ کرنا تھا، میں خبریں دیکھنے لگ گیا، تو میں گیا پھر اپنے ابو کو دکھانے کے لیے، وہ بھی کئی دن سے پوچھ رہے تھے نا مجھے بتانا، ابو کو بتانے گیا۔ جب گھر میں گیا تو میری امی مسلح پہ بیٹھی تھی، دعا کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل جب مائیں بہنیں مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں کر رہی ہوں اپنے ملک کے افواج کے لیے، اپنے مجاہدین کے لیے، تو پھر اللہ رب العالمین فتح عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ گھر میں بیٹھیں، نمازیں پڑھیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور اگلی چیز جو اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جہاں پر جہاد کے اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ جہاد کے لیے طاقت بھی تیار کرنی ہے، اسلحہ بھی تیار کرنا ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، جہاد کے لیے طاقت بھی تیار کرنی ہے، اسلحہ بھی تیار کرنا ہے، اور جہاد کے لیے سب سے زیادہ جو چیز کرنے کی ہے، اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے کثرت کے ساتھ۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہیں اپنی طاقت پہ ناز نہیں کرنا، تکبر میں نہیں آ جانا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے دی ہے فتح، لیکن اس پر تکبر نہیں کرنا۔ ہاں خوش ہونے کی چیز ہے، خوشی منانی چاہیے، لیکن اس خوشی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ آئے، کہیں تکبر میں نہیں آ جانا، بلکہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ کے تکبیرات بلند کرنی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ یہ فتح اللہ کی مدد سے ملی ہے، ہماری کوئی کامیابی نہیں، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال تھی، تو تب اللہ رب العالمین نے سرخرو کی ہے۔ تو ذکر کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، آیت الکرسی کا ورد کریں، اور آخری جو ہے کل وہ پڑھیں، حفاظت کی دعائیں پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اور مسلح پہ بیٹھ کر دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمان، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیں امید ہے اپنی فوج سے کہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کے بعد، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں فلسطینی، وہ بھی اب دیکھیں نا، بھارت نے گھٹنے ٹیک دی ہیں، اب ان کا میڈیا بتا رہا ہے، تو کہتے ہیں اب بس کرو، بہت ہو چکا، ان کا میڈیا جھوٹ بول رہا تھا، اور ان کے یوٹیوبر بتا رہے ہیں کہ ہمارے میڈیا نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ پھیلایا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بس کرو، گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے۔ لیکن دیکھیں نا، ہندو کے پاس، کافر کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے۔ اسی طرح دو چار فدائی ہمارے جائیں نا، دو چار میزائل جب اسرائیل میں گر گئے تو وہ بھی گھٹنے ٹیک دے گا، وہ بھی اسی طرح دو چار میزائلوں کی مار ہے۔ اللہ رب العالمین توفیق دیں ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری فوج کو۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ فلسطین وہ بھی ہمارا ہے، جس طرح پاکستان ہمارا ہے، یہ بھی پاک سرزمین ہے، اسی طرح فلسطین بھی مقدس سرزمین ہے، ہمارا قبلہ اول ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہم نے کافروں کے قبضے سے آزاد کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا اور سکھایا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ صبر سے کرنا ہے، تحمل سے کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ وما بینہما، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے تو 6 دنوں میں بنایا ہے، اور بڑے صبر سے بنایا ہے، تحمل سے، بڑی پلاننگ سے بنایا ہے۔ جو کام پلاننگ سے کیے جائیں، صبر سے کیے جائیں، اطمینان سے کیے جائیں، اس میں جو ہے
اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، اور کسی بھی قسم کی بندہ بعد میں جلد بازی میں جو نقصانات ہوتے ہیں وہ صبر کرنے سے، تحمل کے ساتھ کام کرنے سے ان نقصانات سے انسان بچ جاتا ہے۔ 6 دنوں زمین و آسمان کو بنایا، ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ رب العالمین مستوی ہوئے۔ استوا کا معنی بلند ہونا ہے، اللہ رب العالمین بلند ہوئے عرش پر۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، قرآن میں 6-7 مقامات پر ایسی آیت آئی ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تھا کہ استوا کا کیا معنی ہے؟ الاستوا یہاں پر ہے نا، ثم استوى علی العرش، کہ پھر مستوی ہوئے عرش پر، تو بلند ہوئے، اس کا لفظی معنی تو بلند ہوئے، مطلب کیا بلند، کیسے بلند ہوئے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ استوا کا معنی کیا ہے، وہ فرمانے لگے الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ۔ اللہ رب العالمین عرش پر ہیں، یہ عرش پر اللہ کا ہونا معلوم ہے، لیکن والکیف مجہول، اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے، کیسے ہیں بلند یہ اللہ نے نہیں بتایا۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے، یہ سوال بھی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے جو چیز بتا دی اپنی ذات کے بارے میں اس پر ایمان ہے، اور اس کی کیفیت نہیں بیان کرنی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین، اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے زمین پر نہیں ہے، ہر چیز میں نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے اعتبار سے، قبضے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے ہر چیز پر محیط ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے ہر وقت۔ کائنات کا ایک پتا بھی گرتا ہے نا، وہ کتنی کروٹیں بدل کے نیچے گر رہا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ ایک چیونٹی بھی چلتی ہے تو اس کے پاؤں کے چلنے کی آہٹ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اس قدر سننا ہے اللہ کا، اتنا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے، یہی اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت، ایک غلام بچی کو لایا گیا، اس کا امتحان لینا تھا کہ کیا یہ مومن ہے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ بول نہیں سکتی تھی تو اس نے اشارہ کیا، فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقھا فإنھا مومنہ، اس کو آزاد کرو، یہ مومنہ ہے۔ یعنی جس کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں میں، وہ مومن ہے۔ تو ہمارا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں میں۔ ما لکم من دونہ من ولی، اس کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، یعنی اسی کی دی ہوئی طاقت سے ہم بولتے ہیں، اسی کی دی ہوئی طاقت سے سنتے ہیں، اسی کی دی ہوئی طاقت سے چلتے ہیں، کھاتے ہیں، سب کچھ دیا ہوا اس کا ہے، اس کے علاوہ کون ہے ہمارا؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے نا، انہوں نے دعا کی تھی اللہ انت ولی، اللہ تو ہی میرا دوست ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ، اللہ تو مجھے فوت کرنا تو اسلام کی حالت میں فوت کرنا، توفنی مسلمہ۔ ہاں، ولا شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہمارا، افلا تتذکرون، کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر، وہی تدبیریں کرتا ہے، ہر کام کو پورے تدبر کے ساتھ، پوری تدبیر کے ساتھ وہ معاملات کر رہا ہوتا ہے۔ من السماء، آسمانوں سے، الی الارض، زمین تک، ثم یعرج الیہ، پھر اوپر کو چڑھتے ہیں، پھر معاملات جاتے ہیں اوپر کو، الیہ، اس کی طرف، فی یوم، ایسے دن میں، کیا مقدارہ، اس کی مقدار، الف سنہ، 1000 سال ہے، ایسے دن، وہ قیامت کا دن جس کی مقدار 1000 سال ہے۔ یعنی یہ معاملات، تدبیریں اللہ رب العالمین پلاننگ کرتے ہیں، یدبر الامر، ہر کام کا معاملے کی تدبیر کے ساتھ۔ ابھی جس پر بات کی ہم نے کہ ہر کام کو ایک تدبیر کے ساتھ کرنا چاہیے، پوری پلاننگ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جب کام مکمل پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے نا تو اس کے نتائج بڑے زبردست نکلتے ہیں۔ جو کام جلد بازی میں کیا جائے تو جلد بازی میں کرنے والا کام، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس پر میں نے مثال دیا، آج کے دن کی یہ مثال، ہماری عوام بڑی جو ہے وہ بے تاب تھی کہ ہمارا ملک، ہماری فوج پاکستان کیوں نہیں بدلہ لے رہا، لیکن پوری تدبیر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ جب بدلہ لیا ہے تو کیا خوب لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر کام کو تدبیر کے ساتھ کرنا چاہیے، پلاننگ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین تدبیریں کرتے ہیں آسمان سے زمین کی طرف، اور پھر وہ کام جب ہو جاتے ہیں پھر وہ کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، پھر
قیامت کے دن ان کاموں کا حساب ہونا ہے، الف سنہ، جس کی مقدار 1000 سال ہے۔ یہ اس کا معنی یہ بھی کہ یہاں سے اوپر آسمانوں تک جانے کا جو فاصلہ ہے، جو طے کرنے کا جو فاصلہ ہے، وہ 1000 سال ہے جو تم شمار کرتے۔ اب پھر یہ بھی جو تم شمار کرتے ہو اس میں، یعنی ہمارے شمار کے مطابق 1000 سال، لیکن اللہ کے ہاں وہ ایک ہی دن ہے، فی یوم، ایک دن میں جب چلے جاتے ہیں، لیکن ہم جو شمار کرتے ہیں، جو ہماری گنتی ہے، اس میں 1000 سال بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دنیا میں بھی ہمارے جو اس زمین پر جو دن کی مقدار ہے وہ 24 گھنٹے ہے، ہمارے قریب کئی اور سیارے ہیں، کئی ستارے ہیں جہاں پر دن اس سے بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی سیارے ایسے ہیں جہاں پر 36 یعنی مہینے تک کا بڑا لمبا دن ہوتا ہے، ایک مہینے تک کا۔ تو یہ دنیا میں بھی ایک ہی مقدار نہیں ہے دن اور رات کی، اللہ کے ہاں یعنی اسی دنیا میں بھی مختلف ہے، زمین پر اور دن کی مقدار اور ہے، کسی اور سیارے پر اور ہے، اور سیارے پر اس سے بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے ہاں جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ 1000 سال کا ایک دن ہوگا، بلکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ذالک عالم الغیب، وہی جانتا ہے جو غیب کو جاننے والا، والشہادہ، وہی حاضر کو جاننے والا۔ اس کے لیے غیب اور حاضر ایک ہی چیز ہے۔ غیب سے مراد جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، جو ہمارے کانوں سے پوشیدہ ہے۔ غیب کا مطلب پچھلے لیکچر میں ہم نے سمجھا تھا کہ جو چیز ہمارے حواس خمسہ سے غیب ہو، دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے، سونگنے سے، محسوس کرنے سے، حواس خمسہ جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، ان سے جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ غیب ہے۔ اور ہمارے جو چھپی ہوئی چیز ہے نا، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں اور ظاہر کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو غیب اور حاضر والا معاملہ ہے ہی نہیں، ہمارے لیے غیب اور حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس سب کو، اور وہ غالب ہیں اور خوب رحم کرنے والے ہیں، یعنی غالب ہونے کے باوجود رحم کرتے ہیں۔ ہماری دنیا میں جس کے پاس غلبہ ہو وہ پھر رحم نہیں کرتا، ہوتا ہے نا ایسے، رحم وہی کرتا ہے جو کر کچھ نہ سکتا ہو۔ غلبہ ہے تو پھر رحم نہیں آتا اسے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، غلبہ ہونے کے باوجود انتہائی رحم کرنے والی ذات۔ عزیز کے ساتھ رحیم، اسی لیے اکثر آتا ہے عزیز الرحیم، رحیم ساتھ اسی لیے آتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ اس کے پاس غلبہ ہے تو پھر دنیا کے بادشاہوں کی طرح، کہ جس کے پاس غلبہ ہوتا ہے وہ پھر دوسروں کو مظلوم بنا لیتا ہے، ہر وقت ظلم کرتا رہتا ہے۔ جس طرح اب غلبہ ہے فلسطین میں اسرائیل کا، نتن یاہو کا، وہ سمجھتا ہے کہ جو مرضی کروں، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ اور اس علاقے میں، ہمارے اس پاکستان میں، اس بر صغیر میں، مودی بھی یہی کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ میں اس علاقے کا نتن یاہو ہوں، میں جو مرضی کرتا پھروں، میں جو مرضی اٹیک کر لوں جس پر، مجھے تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ اب منہ توڑ جواب ملا ہے نا اسے، اب سکون آئے گا، اور یہی منہ توڑ جواب اسے بھی دینا چاہیے، اس کو بھی حق بنتا ہے ہماری فوج کا، جس طرح اس کو منہ توڑ جواب دیے نا، اور اسے خاموش، اب اس کے منہ پہ ویسا تماچا لگا ہے جیسا اس کو لگنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ جو مرضی کرتا رہوں، میں یہاں کا گنڈا ہوں، بدماش ہوں، جو مرضی کروں۔ تو دنیا میں جو گنڈے بن جاتے ہیں نا، بدماش بن جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس جو طاقت اور اختیار ہے، جو ہم مرضی کرتے پھر، حالانکہ اس سے بڑے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ انسان ہی ہے نا وہ، محدود قوتیں اور طاقتیں ہیں۔ انسان کے پاس جتنا بڑے سے بڑا بن جائے، کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے، لیکن تھوڑا سا اللہ تعالیٰ دے دیں اختیار، تھوڑا سا بڑائی دے دیں، تھوڑا سا غلبہ آ جائے، پھر وہ ظلم پہ آ جاتا ہے، زیادتیاں کرنے پہ آ جاتا ہے، دوسروں کو پیسنے پہ آ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جو مرضی کرتا پھر مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات باوجود اس بات کے عزیز، سب پر غالب ہے، ساری انسانیت کو دی ہوئی طاقتیں بھی اللہ رب العالمین کی ہیں۔ وہ جب چاہیں، جس کو چاہیں، جہاں چاہیں پکڑ لیں، ایک لمحہ بھی مہلت نہ دیں، لیکن اس کے باوجود بھی الرحیم، انتہا درجے کے رحم کرنے والا، کہ ان کی پکڑ پر فوراً سزا نہیں دیتے۔ فوراً پکڑ پر سزا آتی تو زمین پر کوئی باقی بچتا ہی نہ۔ الذی احسن کل شیء، وہ ذات جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے بنایا، خلقہ، اس کو بڑی خوبصورت طریقے سے پیدا کیا۔ ہم دیکھیں نا، ہر چیز کو کتنا حسین بنایا، کتنا وبدا خلق الانسان من طین، انسان کی تخلیق مٹی سے کی۔ احسن کل شیء، احسن طریقے سے پیدا، خوبصورت بنایا۔ جہاں آنکھیں چھجتی تھیں، جہاں چھکتی تھیں، جہاں لگنا اچھا لگتا تھا، وہیں آنکھیں لگائی ہیں، وہیں کان لگائے ہیں۔ اور پھر صرف انسان کا نہیں، ہم اپنے جسم کو بھی دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، پانی میں رہنے والی جو مخلوق ہے، اس کو پانی میں رہنے کے لیے جو چیز زیادہ بہتر تھی، زیادہ جس طرح کی آنکھیں اس کی ہیں، دیکھیں نا، مچھلی کی آنکھیں دیکھیں، مینڈک کی آنکھیں دیکھیں، جیسی پانی میں رہنے کے لیے مفید تھیں ویسی آنکھیں اللہ نے بنائی۔ اونٹ کی آنکھیں دیکھیں،
صحرا کا جو ہے وہ جہاز جسے کہا جاتا ہے، صحرا میں کئی دنوں تک وہ بھوک پیاس برداشت کر کے چلتا رہتا ہے، اس کی آنکھیں کیسی بنائی اللہ نے؟ صحرا میں ریت کے جب سیلاب آتے ہیں تو اس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جب بند کر دے تو بالکل پریس ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں ذرہ برابر بھی سوراخ نہیں رہتا اندر کوئی چیز جائے۔ اگر اس کی آنکھیں بھی یا مینڈک کی طرح یا مچھلی کی طرح ہوتی تو اس کی اونٹ کی آنکھیں تو بھر جاتی ریت سے۔ یعنی ایک ایک چیز پر غور کریں نا، کس طرح اس نے کاریگری کی ہے، کس طرح خوبصورت، دکھنے میں بھی خوبصورت، پھر ہر چیز کو جس خوراک کی ضرورت ہے، جس مخلوق کو جس خوراک کی ضرورت ہے وہی خوراک وہیں پہنچائی ہے اس کو۔ پرندوں کو روزانہ رزق دیتا ہے وہ، مچھلیوں کو روزانہ رزق دیتا ہے وہ، صحرا میں رہنے والے درندوں کو وہ رزق دے رہا ہے، جنگل کے جانوروں کو وہ رزق دے رہا ہے، انسانوں کو دے رہا ہے، انسانوں کے بچوں کو دے رہا ہے، اور ہر چیز کو بڑا حسین بہترین نظام میں، احسن کل شیء وهو احسن الخالقین، وہی سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے نا، اور اس نے بہتر ہی بنایا ہر چیز۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، وبدأ خلق الانسان، اور اس نے شروع کی انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش، من طین، مٹی سے، گارے سے، ثم جعل نسلا، پھر اس نے بنایا اس کی نسل کو، من سلالۃ من طین، حقیر پانی کے خلاصے سے، یعنی مٹی سے ابتدا کی، ہماری ابتدا مٹی سے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اور پھر انسان کی نسل کو چلایا من سلالہ من طین، حقیر، من ماء مہین، حقیر پانی کے خلاصے سے، ثم سوا، پھر اسے درست بنا دیا۔ خلق کا معنی پیدا کرنا، سوا کا معنی اس کے اعضاء کو درست کرنا، بنانا، سنوارنا، سجانا۔ خلق کا معنی تو آ گیا نا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، لیکن سوا کا معنی اس کو خوبصورت بنانا، ڈیکوریٹ کرنا۔ جس طرح مکان بناتے ہیں، پہلے را مٹیریل ہوتا ہے، اینٹیں، بجری، سیمنٹ، سامان، وہ پھر ایک جو ہے سٹرکچر بنتا ہے، سٹرکچر بننے کے بعد، پلستر ہونے کے بعد اس پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پینٹ کیا جاتا ہے، پینٹ کرنے کے بعد اور کئی ڈیکوریشن کی جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا؟ کہ اس کی یہ سوا کے معنی ڈیکوریٹ کیا، سجایا، سنوارا، میک اپ کیا اس کا۔ اللہ کا کیا ہوا جو میک اپ ہے نا وہی اچھا ہے، اسی کو رہنے دیں۔ وہ جو نیچرل خوبصورتی اللہ نے دی ہے وہ کیا کم ہے؟ اوپر کیا جو ہے نا وہ لگانے کی ضرورت ہے؟ تو جو اصل سوا کا معنی کیا ہے، اس پر ذرا غور کریں نا، کتنی خوبصورتی آتی ہے یار، کیسے سجایا جائے، جس طرح ہم کس چیز کو سجا رہے ہوتے ہیں، سنوار رہے ہوتے ہیں، خوبصورت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ ہے کہ خوبصورت بن کے رہیں، نہا دھو کے رہیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، جو چیزیں لازمی ہیں کرنے کی۔ اللہ نے خوبصورت بنایا، اعضاء کو خوبصورت بنایا، پھر روح پھونکی، جسم کو خوبصورت بنا کے، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِ، اپنی روح سے، من روحی، روح کیا ہے؟ مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ نے فرمایا ان سے کہو روح تیرے رب کا حکم ہے، روح اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے کوئی چیز نکال کے انسان میں ڈالی ہے، نہیں۔ اب روح کی حقیقت کو اور کچھ جان نہیں سکتے ہم۔ ایک کتاب ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی، کتاب الروح، اس میں کافی ساری بحث کی انہوں نے روح کے متعلق۔ روح کو موت نہیں ہے، یاد رکھیں، روح کو موت نہیں ہے۔ روح عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو بنایا تھا، اور پھر کسی جگہ پہ رکھ دیا ان کو۔ روحیں ہماری تھیں لیکن ہمیں جسم نہیں ملا تھا روحوں کو، تو پتہ نہیں ہمیں۔ مرنے کے بعد پھر روحیں چلی جائیں گی، نیکوں کی روحیں جو ہے علیین میں چلی جائیں گی، اور جو برے انسان ہیں ان کی روحیں سجین میں چلی جائیں گی۔ روح کو موت نہیں ہے۔ پھر جب اگلا جہان آئے گا آخرت میں، پھر یہی روحیں اور جسم دے کر اس میں ڈال دی جائیں گی۔ تو روح کو موت نہیں ہے، اور روح کی حقیقت میں اور کچھ جان نہیں سکتے، صرف یہی جو اللہ نے بتا دیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے وہ تیرے رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے یہ۔ جب تک حکم ہے اللہ کی دی ہوئی روحیں، یہ سانس باقی ہے، جی رہے ہیں ہم، سانسیں ختم ہو جائیں گی تو چلے جائیں گے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنایا اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں، والافئدہ، اور دل دیا، قلیلا ما تشکرون، اس دل کا شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہیں۔ وقالوا، اور کیا کہتے ہیں جو انکار کرنے والے آخرت کا، جو مر کے دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں جب ہم گم ہو جائیں گے، مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری گل سڑ جائیں گی، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا دوبارہ بھی پیدا ہوں گے ہم؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی ملاقات کے انکاری۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں یہ یقین نہیں آتا کہ دوبارہ کون پیدا کرے گا۔ جس کو اپنا پہلا پیدا ہونا یاد ہے نا، دوسرے کا وہ انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ کیسے پیدا ہوں گا،
اب کیسے ہوا ہے، اس سے یہ پوچھنا اب کیسے ہوا ہے، جیسے اب ہوا ہے ویسے دوبارہ ہوگا. پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے نا، دوسری مرتبہ تو آسان ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکیں گے ہم، بلکہ اپنے رب سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. بلقاء ربہم کافرون، اپنے رب کی ملاقات کے کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ کرتوت ایسے ہیں، نافرمانی ہے رب کی، رب سے ملنا نہیں چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہے اپنے رب کے ملاقات کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے جب ملاقات کرنی ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی، میں نے اللہ کی فرما برداریاں کی ہیں، میرے رب نے مجھے انعامات دینے ہیں. اور کافر وہ اپنے رب سے ملنا نہیں چاہتا، موت کو وہ ناپسند کرتا ہے. اور آج یہی ہے نا، آج یہ پتہ نہیں، رات کو میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، ایک ہندو فوجی ہے بارڈر پہ بھیجا جا رہا ہے، اسے رو رہا ہے، وہ رو رہا ہے، نہیں جانا چاہتا. اور ادھر مسلمان جذبہ جہاد، یہ جذبہ ایمانی جہاد میں کام آتا ہے. جو ڈرنے والے ہوں موت سے وہ کیا لڑ سکتے ہیں، اور جن کے پاس جذبہ ایمانی ہو، جو یہ کہیں کہ مر گئے تو اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں گے، اگر واپس آ گئے تو غازی بنیں گے، وہ تو ڈرتے ہی نہیں موت سے. ان سے کیا تم مقابلہ کرو گے یار، کیا مقابلہ کرو گے. اور مجھے یاد ہے الفاظ حافظ صاحب کے، حافظ سعید صاحب کے، بہت پہلے، اب تو ان کو نظر بند کیا، اور بہت پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو زمین پہ جنگ نہیں ہوتی، آسمان اور زمین. جب کافر اور مسلمان کے آپس میں جنگ ہوتی ہے پھر زمین پر جنگ نہیں ہوتی، پھر آسمان اور زمین کے درمیان جنگ ہوتی ہے. مدد ساری آسمانوں سے آتی ہے، پھر اسلحے کو نہیں دیکھا جاتا، پھر تعداد کو نہیں دیکھا جاتا. اللہ نے یہی کہا نا، قدم تو اٹھاؤ، تم قدم اٹھاؤ، لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون، غلبہ تمہارا رہے گا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو جو کافر ہے وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، جو مومن ہے وہ اللہ کے ملنا پسند کرتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین وہ تیاری بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند کرتا ہے. ان سے کہو جو یقین نہیں رکھتے نا، ان سے کہو قل یتوفاکم، تمہیں فوت کرے گا ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، وہ جو تمہارے سپرد کیا گیا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آگے انشاءاللہ اگلا رکوع ہم پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.